ریاست کی عورتوں نے ملکہ عالیہ کو ایک تقریب کا دعوت نامہ بھیجا۔ ملکہ عالیہ نے اس میں شرکت کی، لیکن واپسی پر اس نے دیکھا اس کی ایک انگوٹھی گم ہو چکی تھی۔ واپس آ کر ملکہ عالیہ نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی۔ بادشاہ سلامت نے اپنا ایک خاص آدمی وہاں بھیجا۔ اس نے وہاں موجود سب عورتوں سے پوچھا، مگر کسی نے ملکہ عالیہ کی انگوٹھی نہیں دیکھی تھی۔ ملکہ عالیہ نے بادشاہ سلامت سے کہا وہ انگوٹھی بہت قیمتی تھی، اس لیے اسے کسی بھی قیمت پر تلاش کر کے لائیں۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا، جو عورت ملکہ عالیہ کی انگوٹھی تلاش کر کے لے آئے گی اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ کچھ ہی دیر میں دربار عورتوں سے بھر گیا۔ سب کا کہنا تھا کہ ملکہ عالیہ کی انگوٹھی میرے پاس ہے۔ یہ دیکھ کر درباری گھبرا گئے۔ ملکہ عالیہ کی ایک ہی انگوٹھی گم ہوئی تھی، مگر یہاں تو ہر عورت کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ یہ مسئلہ بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر مسکرانے لگے اور اپنے وزیر سے پوچھا، آپ اس مسئلے کا حل پیش کریں۔ یہ سن کر وزیر کہنے لگا، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ ملکہ عالیہ کے سامنے ہر عورت کو پیش کیا جائے، کیونکہ وہی اپنی انگوٹھی کی شناخت کر سکتی ہے۔ ملکہ عالیہ کی رضامندی کے بعد ہر عورت کو انگوٹھی سمیت ان کے پاس بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ 20 عورتیں انگوٹھی لے کر ملکہ عالیہ کی خدمت میں آئیں اور مایوس لوٹ گئیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ عورتیں انگوٹھی لے کر ملکہ عالیہ کے پاس جاتیں اور ان کے انکار کرنے پر واپس گھروں کو لوٹ جاتیں۔ سونے، ہیرے اور قیمتی نگینوں سے سجی بیش قیمت انگوٹھیاں ملکہ عالیہ کے سامنے پیش کی جا چکی تھیں۔ ایسے میں سب سوچ رہے تھے کہ آخر ملکہ عالیہ کی کوئی تو انگوٹھی ہوگی، لیکن جس تیزی سے دربار عورتوں سے بھرا ویسے ہی خالی ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار جب 10 عورتیں باقی رہ گئیں، تب ایک لڑکی ملکہ عالیہ کی خدمت میں پیش ہوئی اور ایک انگوٹھی انہیں دکھائی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی ملکہ عالیہ رونے لگی۔ اس نے انگوٹھی کو چوما اور اسے فوراً اپنی انگلی میں ڈال لیا۔ باقی کھڑی عورتوں کے ساتھ ساتھ درباری بھی حیرت سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک چاندی کی معمولی سی انگوٹھی تھی، جسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی دوسری نگاہ نہ ڈالتا۔ درباریوں میں سے کسی نے اس لڑکی سے پوچھا، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہے؟ یہ سن کر لڑکی نے جواب دیا، یہ اسی کرسی کے نیچے پڑی ہوئی تھی جہاں ملکہ عالیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ کسی نے اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، یہ انگوٹھی سب کے سامنے پڑی تھی، مگر سب نے یہ سوچ کر نہیں اٹھائی کہ بھلا اتنی معمولی اور کم قیمت انگوٹھی ملکہ عالیہ کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب انہیں ملکہ عالیہ کی انگوٹھی نہیں ملی تو انہوں نے اپنی بیش قیمت انگوٹھیاں اتاریں اور ملکہ عالیہ کے سامنے پیش ہو گئیں۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ سمیت سب درباری بھی ہنسنے لگے۔ منہ مانگے انعام کی خاطر انہوں نے اپنی انگوٹھیاں پیش کر دیں۔ لڑکی کی بات سننے کے بعد ملکہ عالیہ نے اسے پوچھا، مجھے جہاں ان عورتوں کی اس بے وقوفی پر ہنسی آ رہی ہے، وہاں یہ جان کر حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ملکہ عالیہ کی بات سن کر اس لڑکی نے اپنا سر اٹھا کر کہا، کیونکہ میرے پاس ان جیسی بیش قیمت انگوٹھی نہیں تھی، لیکن سچ کہوں تو میرے اندر ان جیسا لالچ بھی نہیں تھا۔ اگرچہ میں غریب لکڑہارے کی بیٹی ہوں، مگر انہوں نے مجھے ہمیشہ ایمانداری کا سبق دیا ہے۔ اب بھی میں نے یہ کام بغیر کسی صلے یا لالچ کے کیا ہے۔ یہ سن کر دربار میں کھڑی باقی عورتوں نے اپنی اپنی انگوٹھیاں چھپا لیں۔ اس لڑکی کی بات سننے کے بعد ملکہ عالیہ کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے لڑکی کو بتایا، بادشاہ سلامت سے شادی کرنے سے پہلے میں غریب لڑکی تھی،
میرا باپ ایک ملاح تھا، میری شادی کے وقت اس کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے یہ چاندی کی انگوٹھی دی تھی جسے میں ہمیشہ پہنے رکھتی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی نے جانے کی اجازت مانگی تو ملکہ عالیہ نے اپنے درباری سے کہا، اسے اس کا منہ مانگا انعام دے دو۔ یہ سن کر دربار میں کھڑی عورتیں اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مہنگی چیزیں ہی ہمارے لیے قیمتی ہوں، کبھی کبھی بے حد معمولی چیزیں بھی ہمیں بہت عزیز ہوتی ہیں۔